أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایماندار لوگو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنی تجارت کو اور اپنی کاروبار کو ترک کر دو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جمعۃ المبارک کی اہمیت اور خصوصیت اور اس کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ اس کا باقی حصہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس جمعہ کی خصوصیت ہے اور فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اس کا جس قدر مومن کو اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کریم ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے جمعے کے خصائص کی بات شروع کی تھی کہ خصوصیت نمبر 1 یہ ہے کہ جمعہ کو عید کا دن کہا گیا، اور دوسری خصوصیت بیان کی تھی کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا جس میں مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ آج اس کے بعد کی خصوصیات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 4 یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ جمعہ کے دن سجدے والی سورت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو سورت الف لام میم سجدہ جو ہے وہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قرآن مجید کی جو سجدے والی سورت ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ نہیں، جمعے والے دن سجدے والی سورت کا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جمعہ کے دن کوئی ایسی سورت پڑھی جائے جس میں سجدہ آتا، ایسا نہیں، بلکہ اصل خصوصیت سورت الف لام میم سجدہ کی ہے اور سورہ دہر کی ہے۔ یہ 2 سورتیں خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز میں جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ ابھی تو یہ تقریباً جو ہے وہ معاملات کچھ ختم سے ہو کر رہ گئے ہیں، وگرنہ پچھلے وقتوں میں جس آدمی کو سورہ سجدہ یاد نہ ہوتی تھی اسے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مصلی پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اگر آج جمعہ کے دن میں آپ نے سورہ سجدہ تلاوت نہیں کرنی تھی تو آپ کو آگے کیا کس نے؟ آپ کیوں آگے ہوئے؟ آپ کو پیچھے رہنا چاہیے تھا۔ یعنی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جمعہ کے دن تو سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے، آج آپ نے سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھی نہیں۔ بہرحال یہ فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر یہ سورت پڑھی جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے اس کے مضامین اور اس کے مفاہیم اور اس کے اندر عناوین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کا جمعہ کے دن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ دونوں صورتوں میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، انسان کی نشو و نما کا ذکر ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا ذکر ہے اور قیامت کے منظر کا ذکر ہے۔ یہی جمعہ کے دن جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور بہت کچھ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ میں نے ذکر کیا کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے ہیں۔
اسی دن وہ زمین پہ اترے ہیں اور قیامت کا دن بھی اسی دن میں قائم ہوگا. تو جمعہ کے دن یہ دو سورتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اس میں سورہ سجدہ کی آپ تلاوت کریں، ذرا کبھی ٹائم نکالیں اور گھر میں ترجمے کے ساتھ اس سورت کو جو ہے وہ پڑھیں. سورت دہر کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. انسان تجھے سمجھ نہیں آتی، پانی کے ایک قطرے سے ہم نے تیری تخلیق کی، کیسے تجھے جمع ہوا خون بنا دیا، کیسے ایک لوتھڑا بن گیا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہڈیاں پیوست ہو گئی، اس میں جو ہے وہ نالیاں بن گئی، اس کے اندر جو ہے وہ دھڑکنے والا دل لگ گیا، اس میں آنکھیں لگا دی گئی، اس میں کان لگا دیے گئے، اس میں زبان اور اس میں تمام سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا. کیسے لگا دیا گیا؟ یہ تیری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. یہ کس نے لگایا ہے اس کو ذرا پہچاننے کی کوشش کر اور اپنی تخلیق کے اوپر ذرا تو غور کر. یہ تجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور تجھے فضول نہیں بنایا، عبث اور بیکار نہیں بنایا ہے. تیرے بنا کر دنیا میں بھیجنے کا ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ تو اس دنیا میں رہ کر ایک اپنے رب کی، جس نے تجھے پیدا کیا، اس کی بندگی کر. اگر تم نے اس کی بندگی کی تو آنے والا کل کا دن جو ہے اس میں تیرے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، بہشتیں ہیں، پورو غلمان ہیں، چھوٹے بچے شراب کے اور مشروبات کے آپ گورے اور جام لے کر جو ہے وہ تجھے پیش کریں گے، جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی نظر آتے ہیں. اور وہ جنت کے ذائقے اور جنت کے پھل اور مشروبات اس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا. یہ سارا کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے تجھے جو ہے وہ عطا کرے. یہ سورۃ سجدہ میں بھی ہے اور سورۃ دہر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کی. اور اگر تو نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہ کی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا كُنَّا مُوقِنُونَ. کہ اس وقت انسان گردن جھکائے ہوئے ہوگا اور اپنے رب کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور تب جا کر کہے گا یا اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب مجھے یقین آ گیا، ایک دفعہ پیچھے دوبارہ بھیج دیا، میں جا کر تیرے نیک عمل کروں گا. لیکن اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. یہ دونوں صورتوں کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے. مختصر سا میں نے ذکر کیا، اس کی تو ایک آیت پہ تفصیل شرح ذکر کر دیا تو جمعے کئی گزر سکتے ہیں، لیکن مفہومی تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان کی تخلیق، جنت، جہنم اور قیامت کا منظر، یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اس لیے آپ جمعہ کے دن جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ وہ جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے اور جو خصوصیت ہے وہ بار بار ذہن میں آتی رہے. لیکن وہ ہمیں کیسے ذہن میں آئے گی؟ ہمیں تو ترجمہ آتا ہی نہ، ہم خود پڑھتے ہیں نہ ہمیں ویسے ترجمہ آتا ہے کہ امام کے پیچھے سن کر کچھ چیزیں جو ہے وہ یاد ہو جائیں کہ آج کے دن جو ہے وہ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور یہی منظر ہے جو امام صاحب ہمیں پیش کر. اس لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ترجمے کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمعہ کے دن ہمیں کیوں پڑھنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورۃ کاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ کاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی یہی کچھ ہے. قیامت کے دن کا منظر ہے اور جنت جہنم کا جو ہے وہ منظر ہے، اور انسان کی تخلیق اور انسان کے اعمال کا تذکرہ ہے کہ لوگوں یہ جمعہ کے دن سب کچھ ہوا ہے اور سب کچھ اسی دن میں ہونے والا ہے. کیا آپ نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سورۃ قاف جو ہے اس کی بھی تلاوت کیجیے اور ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں جو ہے وہ کیا کہا. اور اسی طریقے سے چوتھی خصوصیت کے بعد یا پانچویں خصوصیت کے بعد چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ جمعہ والے دن سورۃ کہف کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. جمعہ کے دن کہف کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ وقت جو ہے صبح فجر کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بھی یہ کام جمعہ کے دن کرنے کا حکم دیا گیا، کسی اور دن میں کرنے کا حکم نہیں دیا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا وہ فتویٰ ہے کہ یہ بنایا ہوا انہوں نے کہ جمعہ کی رات سے ہی جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، لہذا مغرب کے بعد سورۃ کہف بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مغرب کے بعد جمعے کے لیے غسل بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل غلط بات.
جمعے کا دن جمعہ کی رات سے شروع نہیں ہوتا، جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، وہ جمعے کی رات شروع ہوتی ہے، دن نہیں شروع ہوتا۔ جمعے کا دن جو ہے وہ صبح فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، جب دن چڑھ آتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے دن کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے تو فجر کے وقت جو ہے وہ کھانا پینا سے پہلے کھا لو اور اس وقت رک جائے، یہاں سے روزے کے وقت کا دن کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کا بھی تعین یہی سے ہے، اس لیے جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے جمعہ کے دن اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اثر سے پہلے پڑھ نہیں، اثر کے بعد ہی جمعہ کا دن، سورج کے غروب ہونے تک جمعہ کا دن جو ہے وہ موجود ہے، لہذا سورۃ کہف جو ہے وہ کسی بھی وقت میں پڑھ لی جائے تو وہ جو ہے وہ مسمون ہے اور پڑھی جا سکتی۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہے وہ نور پیدا کر دیتے ہیں، روشنی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کریم اسے سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، صحیح کام کرنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے، صحیح کام اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاؤں سے لے کر آسمانوں تک جو اس کے لیے نور روشن کر دیا جائے۔ قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، تاریکیاں ہوں گی، ظلمات ہی ظلمات ہوں گے، وہاں پہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ بہرحال اس سورت کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور سورۃ کہف میں تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ مال و دولت جو ہے وہ کیا ہے، یہ باغات اور یہ کاروبار اور یہ بزنس جو تو کرتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، وہ اپنی قدرت کے ذریعے سے کیسے کیسے کام جو ہے وہ اس دنیا میں کرتا ہے، اور ایمان والوں کی وہ کیسے حفاظت کرتا ہے، اور ایمان کے لیے انسان کمزور ہی کیوں نہ اٹھ کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے سامنے حال ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے اولیاء کو اور اپنے مقرب لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور انہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی، یہ ساری باتیں سورۃ کہف کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو سورۃ کہف کی جو ہے وہ تلاوت جمعہ کے دن مسنون ہے، اور اسے ضرور جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے تاکہ پتہ چلے میرے رب نے میرے بارے میں مجھے کیا کہا، میری دنیا کے بارے میں کیا کہا، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرے رب نے کیا کہا۔ یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، قانون زندگی ہے، اصل ہمارا قانون جو ہے وہ یہی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں دنیا کے قوانین میں الجھا دیا گیا ہے، وگرنہ مکمل رہنمائی ہمارے دین کی قرآن مجید کے اندر جو ہے موجود ہے، دین کی بھی اور دنیا کی۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے بہترین اور افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم کی تخلیق ہے، وفیہ قبض، اسی میں آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وفیہ النفخ وفیہ الصعقہ، لوگوں 2 دفعہ سور پھونکا جانا ہے، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہ دونوں نفخے جو ہیں وہ جمعہ کے دنوں، لوگوں یہ دونوں نفخے جمعہ کے دنوں۔ اکثروا علیہ من صلاتکم یوم الجمعہ، لوگوں جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا پڑھا ہوا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت درود کیسے پہنچایا جائے گا، وقت اربتا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، عام لوگوں کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ کریم نے نبیوں کے جسموں کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا، لہذا نبی کے جسم کو مٹی جو ہے وہ نہیں کھاتی، لہذا تم بناؤ اور پیش کرو، وہ تمہارا سلام اور صلات مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور پیش کیا جائے۔ اس سے میں نے پیچھے بھی وضاحت کی تھی، بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر آپ زندہ ہی ہوئے نا، آپ تو پھر زندہ ہیں نا۔ رات کی ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مجھے اسی بات میں بحث پڑا، کہنے لگا نبی پھر زندہ ہی ہے نا،
قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، بندہ زندہ نہیں. یہ دنیا والے سوال ہمیں بتائے نہیں گئے. میں نے کہا ہوتے ہیں. کون سی زندگی؟ کوئی دنیا والی زندگی ہے تو ہمیں بتلائے کہ واقعی دنیا والی زندگی. قبر کے نیچے بھی دنیا والی زندگی ہوتی ہے. اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو یہ دنیا والی زندگی میں مٹی میں دفن کر کے تو دکھائیں. اگر یہ دنیا والی زندگی قبر کے نیچے ہوتی ہے تو کسی ایک بندے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو دفن تو کیجیے. کیا زندہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ان کو زندہ مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے؟ اگر وہاں پہ زندگی موجود ہے یہ دنیا والی تو اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے دکھائیے. ہمیں پتا چلے کون سی زندگی ہے. اور وہاں پہ کیمرہ لگائیے اور باہر جو ہے وہ سکرین لگائیے اور دیکھیے وہ کب تک جو ہے وہ بندہ زندہ رہتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا نظر آتا ہے، ممکن ہی نہیں. تو لہٰذا وہ بات کرنی چاہیے جس کو عقل جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. جس کو عقل نہیں مانتی ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر اللہ کا حکم ہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، جو آئے اس کو مان لینا چاہیے. کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء یہ دنیا والی زندگی میں زندہ ہیں؟ ختم نہیں، ایسی کوئی بات. میں نے اسے یہی بات کہی، مجھے ایک آیت سنا دیجیے، ایک حدیث سنا دیجیے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء یہ دنیا والی زندگی میں زندہ ہیں. دنیا والی زندگی میں جو زندہ ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہا کہ یہ زندہ ہے. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، بول رہا ہے، کھڑا ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، وہ گر جاتا ہے اور حرکت نہیں کر سکتا. ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ بندہ مر گیا. کان لگا کر سینے سے دیکھتے ہیں، اس کی سانسوں کو سنتے ہیں، سنائی دیتی ہے نہیں، بندہ کدھر مر گیا، ختم ہو. یہ پتا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شہداء جو ہے وہ زندہ ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی والی زندہ نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہے، کسی اور جہان میں وہ زندہ ہے. تمہیں پتا ہی نہیں. اس زندگی کا تمہیں پتا چلتا ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا تمہیں کوئی پتا نہیں چلتا. اس آیت کو نہیں وہ سنتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں اس زندگی کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن دنیا والی زندگی میں زندہ نہیں ہے. وہ برزخ کی زندگی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے پیچھے مرنے کے بعد جو ہے وہ برزخ ہے، ایک پردہ ہے. کیا مطلب؟ اس پردے کے بارے میں ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. کچھ چیزیں تھوڑی سی بتائی، بس اس کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں. بہرحال اس بات کے اوپر تفصیلی بات کی جائے تو بات بہت دور چلی جائے گی. میں صرف یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اولیاء، شہداء زندہ ہیں، لیکن برزخ والی زندگی میں اس زندگی کی کیفیت کا ہمیں کوئی نہیں. دنیا کی زندگی میں جو انسان زندہ ہوتا ہے اسے کوئی مائی کا لال دنیا میں قبر کے اندر زندہ دفن نہیں کرتا ہے. اس کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے، اس کو پھانسی میں چڑھا دیا جاتا ہے کہ تم نے بندے کو قتل کر دیا. لہذا وہاں پہ انسان فوت ہونے کے بعد جاتا ہے، دنیا کی زندگی ختم اور پوری کر لینے کے بعد جاتا ہے. اگلی زندگی، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس زندگی کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، پھر کیسے آپ کو پہنچایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا جسم بھی باقی رہے گا، باقی معاملات جو ہے وہ دوسرے بھی ہوں جو ہوں گے، اس کا کوئی کیفیت ذکر نہیں. صرف اتنا بتایا کہ مجھ تک جو ہے وہ آپ کا درود اور سلام جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور بعض روایت میں یہ بھی رکھا میں آپ کا جواب نہیں دوں گا، لیکن آپ ہمارا سلام براہ راست بھی نہیں سنتے اور آپ کا جواب ہم ویسے نہیں سنتے، نہ براہ راست نہ بالواسطہ. ہمیں نہیں پتا. حدیث میں بتایا گیا کہ آپ جواب دیتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں، لیکن کیسے ہے اس کا ہمیں کوئی علم. تو یہ آپ نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن میرے اوپر جو ہے وہ کثرت سے درود اور سلام پڑھو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن بڑی عظمت کا دن ہے. اس میں آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، نکالا گیا، فوت ہوئے، قیامت قائم ہوگی. جنت جمعہ کے دن میں، جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا جس میں اللہ کا دیدار ہوگا. یہ ساری عظمت، یہ ساری فضیلت اور یہ سارے مناقب اور فضائل یہ کس نے بتائے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جب آپ نے بتایا ہے کہ لوگوں تم بھی اچھے کام کرو تاکہ تمہارا مقام عروج تک پہنچ جائے، اونچا ہو جائے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ منازل جو ہے وہ عطا فرما دے، تو کیا ہمارے اوپر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجا جائے؟ کیونکہ یہ سارے فضائل اور مناقب بتانے والی ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جب آپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھیں. لہذا آپ کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، یہ لوگ درود کی بات ہی نہیں کرتے، یہ درود پڑھنے بھی نہیں دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. اگر ایسی بات ہوتی تو آج کے خطبہ میں اس کا ذکر ہی نہ کرتا. اس کی بات ہوتی نا، وہ بندہ ہی ایسا مسلمان ہے جس کا نبی کے درود کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. اس کو تو اپنے اسلام کے بارے میں بار بار جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو کہتا ہے کہ درود ہونا نہیں چاہیے، نبی کے ساتھ درود کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اپنے ایمان کی جو ہے وہ فکر اور خیر منائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پر درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، مسنون پڑھنا چاہیے، اور جن اوقات میں خاص طور پہ آپ نے حکم دیا ان اوقات میں پڑھنا چاہیے. جن میں نہیں حکم دیا نہ منع کیا جائے، آپ کی مرضی ہے پڑھنا چاہے پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں. لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ آپ اس وقت درود پڑھیں. مثلاً اذان سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اذان سے پہلے جو ہے وہ صلاۃ یا درود پڑھنی چاہیے، اقامت سے پہلے صلاۃ یا درود پڑھنی چاہیے. اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ پڑھیں، لیکن لوگوں کو نہ پڑھائیں نہ مجبور کریں. سپیکر میں پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت درود پڑھا جاتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ 24 گھنٹے جس وقت کو پڑھنا چاہتا پڑھے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اس میں تو کوئی اشکال والی بات نہیں. آپ کھانے سے پہلے درود پڑھیں، کھانے کے درمیان میں 3 دفعہ درود پڑھیں، کھانے کے بعد 11 دفعہ درود پڑھیں، تو ضروری ہے. اس درود کا کھانے کے ساتھ کیا تعلق؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے. نہیں جی، آپ نبی سے محبت نہیں کرتے. اگر آپ کو محبت ہے تو کھانے سے پہلے بھی پڑھے، درمیان میں بھی پڑھے، آخر میں بھی پڑھے. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ شریعت نہیں ہے. لہذا اپنی طرف سے کسی وقت کے ساتھ درود کو خاص کرنا یہ درست نہیں. یہ وقت کے خاص شریعت نے کیا. لوگوں جمعہ کے دن میرے اوپر درود پڑھو، پڑھیے، وہ پڑھیے، اپنے طور پہ پڑھیے. لوگوں کو بھی ویسا بتائیے کہ درود پڑھنا چاہیے. جمعے کی رات کا بھی ذکر آتا ہے، لوگوں جمعے کی رات میں بھی درود پڑھیے، پڑھیے، وہ پڑھیے. نماز میں درود پڑھنے کا ذکر آتا ہے کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھیے. اس میں جو ہے وہ دو نماز نہیں ہے جس میں درود نہ پڑھا جائے. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. وہی لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ درود یہ نہیں پڑھتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر نماز فرضی انسان پڑھ رہا ہے، اس نے اتحیات بس بیٹھ گیا ہے، اتحیات نہیں پڑھا بلکہ بیٹھ گیا ہے، اور پھر اس نے ہوا خارج کر دی ہے، نہ اتحیات پڑھا ہے، نہ درود پڑھا ہے، نہ کچھ بھی پڑھا، اس کی نماز پوری ہو، اس کی نماز پوری ہو. اور انسان ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھ کر درود کی توہین کرتے ہیں. ایسا نہیں. بات بہت دور تک چلی جائے گی اگر ان باتوں کی ڈیٹیل کے اندر تفصیل کے اندر جائے. باہر میں عرض کر رہا ہوں، درود پڑھیے، مسنون پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھیے. یہ درود ٹاک اور درود 9 ہزاری اور درود فلاں اور درود فلاں یہ کس نے بنائے؟ یہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، شریعت نے نہیں بنائے ہیں، یہ لوگوں نے بنائے. یہ درود پڑھیے تو آپ کو یہ ثواب ہو جائے گا، یہ درود پڑھیے تو یہ ثواب ہو جائے گا، یہ درود پڑھیے تو یہ ثواب ہو جائے گا. ایسی کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. سب سے افضل الگ اطلاع درود ابراہیمی. دنیا میں کوئی درود نہیں ہے جو درود ابراہیمی سے زیادہ افضل ہو. کوئی درود ایسا نہیں. سب سے زیادہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے زیادہ افضل. اور باقی جتنے بھی لوگوں کے بنائے ہوئے درود ہیں، اگر اس کے کلمات درست ہیں، صحیح ہیں، تو فابہ ہے، بہت اچھی بات، پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی مانت نہیں. ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑوں برکتیں نازل کرے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے. یہ بھی درود اور سلامی کی باتیں ہیں. تو درود اور سلام کے کوئی بھی لفظ اگر ان کے معانی درست ہیں تو کہے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ثواب فکس کرنا یہ درست نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے،
آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا. یہ حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنا چاہیے، درست نہیں. تو درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھیں. مختصر درود جو ہے وہ جو بھی آپ پڑھنا چاہے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ کافی ہے. لیکن پورا درود پڑھنا یقیناً سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. اور یہ درود آپ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا لوگوں کثرت کے ساتھ درود پڑھو، کل قیامت کے دن میرے نزدیک مجلس کے اعتبار سے وہی انسان ہوگا جو دنیا میں کثرت سے زیادہ درود پڑھنے والا. اس سے زیادہ فضیلت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر علیک الصلاۃ، میں آپ کے کو بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. فکم عجل لک صلاۃ، میں اپنا درود جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا پڑھوں. دعا مانگنی ہوتی ہے تو اس میں سے درود کا حصہ کتنا رکھوں؟ جتنا مرضی کر لو. اے حضرت اربو، اگر میں چوتھا حصہ درود پڑھ لیا کروں اور باقی اپنی دعائیں مانگ لیا کروں کافی ہے؟ کہا ماشد فہو افضل، جتنا تم مانگنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم اضافہ کر لو تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ صحابی کہہ لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر میں نصف کر لیتا ہوں، آدھا حصہ درود پڑھ لیا کروں گا اور آدھا حصہ دعا مانگ لیا کروں گا. آپ نے فرمایا ماشد وَإِن زِدْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، جتنا پڑھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو یہ اور زیادہ افضل ہے. وہ کہنے لگا پھر اجعل لک الثلثین، یا رسول اللہ میں پھر 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3، 2 حصے جو ہے وہ درود پڑھ لیا کروں گا، 1 حصہ جو ہے وہ دعا مانگ لیا کروں گا. کہا ماشد وَإِن زِدْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، جو تو پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. وہ صحابی کہنے کا پھر اجعل لک الصلاۃ کلھا، یا رسول اللہ پھر تو میں سارا درود آپ کے لیے پڑھ لیا کروں گا، مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ نے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اپنا سارا وقت درود میں لگا دیتا ہے تو پھر تیرے ہم اور غم، تیری خواہشات جو ہے وہ ساری پوری ہو جائیں گی اور اللہ کریم تیرے گناہ کو ویسے ہی معاف کرا دے. درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا چاہیے. اللہ اپنے نبی کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، سلامتیاں نازل فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما. یہ کلمات انسان کو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کہنے چاہیے. اس سے زیادہ انسان کے لیے اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنے. یہ اصل محبت، یہ اصل محبت ہے. وہ رات ہی کو بندہ جو بیٹھا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا ویسے، لیکن کو دین تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا تو وہ بحث کرنا شروع کر دی اس نے. چلو میں نے کہا سفر بھی گزر جائے گا. اسی میں سے اس نے کہا کہ انسان کو سعادت نہیں ملتی جب تک جو ہے وہ انسان کے دل میں عشق رسول نہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، انسان کو دنیا و آخرت کی سعادت نہیں ملتی جب تک محبت رسول نہ، عشق رسول نہ بولو. میں نے کہا آپ زیادہ پڑھے ہوئے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کی جو ہے وہ غلطی تو نہیں نکال سکتا، لیکن بہرحال یہ ایک لفظ ایسا ہے جو مناسب نہیں ہے. کہنے لگا کیسے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی شک ہمیں ہمارا ایمان کا جز ہے. میں نے کہا آپ پورے قرآن مجید میں سے مجھے کہیں عشق کا لفظ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں قرآن میں تو نہیں. میں نے کہا حدیث میں مل جائے گا. میں نے کہا مل جائے گا بات نہیں، اگر موجود ہے تو مجھے بتائیے. ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے، صحابہ نے، آپ نے خود اپنے لیے کہیں عشق کا لفظ استعمال کیا ہو؟ سوچ پہ پڑھ گیا. میں نے کہا نہیں ہے، سوچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ملے گا. آپ جائیے تلاش کیجیے، میرا نمبر لے لیجیے، اگر ملے تو مجھے بتائیے تو کہاں پہ ہے. میں نے کہا یہ بازاری زبان کا لفظ ہے، یہ بازاری لفظ ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، اپنے دین کو درست کر لیجیے. یہ بازاری لفظ ہے، اس بازاری لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انتہائی گرا پڑا لفظ ہے. میں نے کہا اس کے گرے پڑے لفظ ہونے کی دلیل یہ ہے، تم آج جاؤ اپنے گھر میں، اپنی ماں سے کہو اماں جان مجھے آپ سے عشق ہو گیا. اگر آپ کی بہن ہے تو اپنے گھر میں جاؤ، جا کر اپنی بہن سے کہو بہن مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. اپنی بیٹی سے کہیے. میں نے کہا کوئی شریف آدمی دوبارہ نہیں کرے.
یہ لفظ استعمال کرنا جو ہے پسند نہیں کرے. کیا یہ لفظ ہمارے نبی کے لیے رہ گیا ہے کہ نبی سے ایسے ہو گیا ہے, اس کے رسول ہونا چاہیے, عاشق ہونا چاہیے؟ انتہائی گرا ہوا لفظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گرا ہوا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ اتنا پاکیزہ عمدہ لفظ ہوتا تو میرا رب جو ہے وہ قرآن مجید میں ضرور استعمال کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ, لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ کام کرو, رسول سے محبت کرتے ہو یہ کام کرو. جگہ جگہ پہ محبت کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے, خلیل کا لفظ بولا گیا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے. یہ لفظ جو قرآن مجید میں استعمال کیے گئے یہ محبت کے لیے استعمال کرنے چاہیے, دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا عشق کا لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگر یہ درست ہوتا تو کتاب و سنت کے اندر یہ ضرور موجود ہوتا اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہوتا. صحابی کہتے ہیں سب کے آپ سے بڑا عشق ہے, بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے انی احب اللہ ورسولہ, یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. وہ صحابی میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, آپ نے تو تیاری بھی کی ہے. اس نے کہا تھا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن اتنا معاملہ ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس نے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں. آپ اس کی غلطی نکال دیتے, بیٹا یہ محبت کا لفظ نہ بولو, یہ تو بہت اچھا لفظ ہے, عشق بہت اعلیٰ لفظ ہے, تم عشق کا دعویٰ کرو. نہیں, بلکہ آپ نے کہا انت مع من احببت, جاؤ میرے صحابی پھر جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ساتھ بھی نہیں کا نصیب کرتے. یہ محبت اللہ کے رسول سے سچی اور پیاری اور خالص محبت ہونی چاہیے, اور اس محبت کا منہ بولنا ثبوت کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اور اپنی زندگی میں آپ کے دین کو لانا ہے. آپ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیے کہ جو جو کام آپ نے کیے وہ میں اپنی زندگی میں نافذ کروں. تو یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اور نبی قسم کے دربار میں پیش کر سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی سے سچی اور صحیح محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. اسی پہ ہم جیے اور اسی پہ مرے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.